اچھا، میرا اگلا سوال ہے حسن بھائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ذوالعشیرہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنا جانشین کہنا شروع کیا، ٹھیک ہے جی، اور اس کا واضح اعلان 18 ذی الحجہ غدیر خم والے دن اعلان فرمایا، ٹھیک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام نسب کے ذریعے امام ہیں، اتنا امپورٹنٹ مسئلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تبلیغ کی، تو انہوں نے اپنی زندگی میں حیات مبارکہ میں جیسے تمام باقی فرامین حضرت امام حسن حسین علیہ سنتوں کے سردار قرار دیا، سیدہ کو جنت خاتون جنت قرار دیا، باقی تمام اہل بیت کو سارے قرار دیا، تو اتنا بڑا امامت کا مسئلہ جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈیفینیٹلی اللہ کے حکم سے پتہ تھا کہ بعد میں امت تقسیم ہو جائے گی امامت کے اوپر یا خلافت کے اوپر جھگڑے ہوں گے، تو اتنا امپورٹنٹ میٹر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کھل کے واضح طور پر اللہ کے حکم سے ڈیفینیٹلی، وہ کیونکہ ہوائے نفسی تو کچھ فرماتے نہیں تھے، تو انہوں نے کھل کے اپنی زندگی میں کیوں نہیں فرمایا؟ یہ میری ذاتی الجھن ہے، ہو سکتا ہے سوال ہو۔ دیکھیں آپ ایک بات کو یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کام کیا ہے، کیا کام نہیں کیا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتے، کوئی کام غلط نہیں کر سکتے، بالخصوص وہ بات جو بالکل کھلم کھلا غلط ہے، اس میں کمزوری ہے، اس عقل کے خلاف ہے، یعنی کوئی عاقل کام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا تو وہ کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ جانشینی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نہایت اہم ہے، اور یہ کہ وہ بالکل بیان نہ کریں جیسے ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو تعین نہیں کیا، طریقہ بھی نہیں بتایا کہ کس کی ہونی چاہیے، تو یہ تو ایک انہونی بات ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اب انہوں نے بیان کیا ہے تو لازمی طور پہ بیان کیا ہے، اگر دعوت ذی العشیر میں بھی بیان کیا، غدیر خم میں بھی بیان کیا ہے، تو ان پر تو اللہ کی جانب سے یہ تو بات تو صریح ہے، اللہ کی جانب سے یہ تو واضح ہے کہ وہ واجب ہے کہ وہ بلاغ مبین کر دیں، اتمام حجت کر دیں۔ نبی اسی لیے آتا ہے، اس لیے نہیں آتا، انبیاء اس لیے نہیں آئے کہ لوگوں کو مسلمان بنائیں، وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ کسی کو گردن قلم کر دیں گے، گردن مار دیں، مسلمان نہیں ہوا تو گردن مار دیں گے، لیکن میں اپنے دل میں مسلمان نہیں ہوتا، جان بھی چلی جائے یا میں مسلمان جان بچانے کے لیے مسلمان ہو جاتا، یہ نبی کے ہاتھ میں نہیں، یہ میرے ہاتھ میں، اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ میں ایمان لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو ہے وہ ہے کہ وہ اچھی طرح سے بیان کریں، اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیں کہ بھئی دین یہ ہے، معجزہ میرے پاس یہ اعجاز ہے، یہ معجزات ہیں، دیکھو تم، میں فراڈی جادوگر نہیں ہوں، اور اللہ نے مجھے ان احکام کے ساتھ بھیجا ہے۔ اب کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کی مرضی، نہیں لاتا تو بھی اس کی اپنی سزا ہوگی۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، اب کوئی شاکر بنتا ہے کوئی کافر بنتا ہے، اس کا اپنی مرضی۔ اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہ واجب کیا ہے کہ وہ اچھی طرح سے بیان کرے، اب اس پہ وہ نہیں کر سکتے، اس پہ ان کی کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی، دین کے معاملے کو وہ بیان نہ کریں کہ وہ حجت تمام نہ کریں، بالخصوص وہ باتیں جن میں اسلام کا دوام اسی پہ ہے، جو اسلام کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں، حیاتی حیثیت رکھتے ہیں، تو وہ امامت انہی مسائل میں سے۔ اچھا، اب یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو کافی طور پہ بیان نہیں کیا، مسئلہ امامت مانتے ہیں کہ بہت نہایت اہم ہے، سب اختلاف اسی پر ہے، ایک دو دفعہ بیان کیا، ذوالعشیرہ میں بیان کیا، غدیر خم میں بیان کیا، لیکن یہ کافی نہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا بھائی، یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی بیان نہیں۔ اس کے لیے میں آپ کے لیے بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے پاس جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ہم تو وہاں پہ نہیں تھے، ہمارے پاس تاریخ کے فلٹر سے گزر کر یہ باتیں آ رہی ہیں، لوگوں نے نقل کی ہے، جن لوگوں نے نقل کی ہے وہ جن معاشروں میں رہتے تھے، ان کے حالات کیا تھے، ان کے فکر کیا تھا، ان کے سیاسی مفادات کیا تھے، دنیائی مفادات کیا تھے، اس بات پہ کافی امپیکٹ رکھتا ہے، اس بات پہ کافی اثر رکھتا ہے کہ جو باتیں ہمیں پہنچی ہیں۔ سوچ رہے ہیں نا، اب میں جس معاشرے میں رہتا ہوں، لوگ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ اس سے منسلک نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں، میں امریکہ میں رہتا ہوں، جو بھی جس معاشرے میں رہتا ہے، جو شخص پبلکلی کوئی چیز کہتا ہے پبلک کے درمیان، وہ بالکل اس سے منفرد نہیں ہے، اس سے الگ نہیں ہے کہ اس معاشرے میں کیا گزر رہا ہے، سیاسی لحاظ سے اس شخص کے مفادات کیا ہیں، اس شخص کی وفا کس طرف ہے، اس کی دلی لگاؤ کس طرف۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے، ہم تو اس کے شاہد نہیں ہیں، ہم اس بات کے شاہد ہیں جو ہمیں پہنچی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے پہنچی ہے، ایک فلٹر سے گزر کے پہنچی ہے، وسائط سے، انٹرمیڈیری جو ہیں ہمارے درمیان، جو ناقلین ہیں، مصنفین ہیں، ان کے ذریعے پہنچی ہے۔ اب ان کے اپنے جس معاشرے میں رہتے تھے، ان کے اپنے مفادات کیا تھے،
اس زمانے کے کیا سیاسی مصلحتیں تھیں، اس بات سے بالکل منفرد نہیں ہے کہ انہوں نے کیا چیزیں ہمارے نزدیک نقل کی ہیں۔ اچھا، جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو عزیزوں سنو، تو آپ سن لیں کہ سب سے جو اہم مرحلہ ہے نقل حدیث کا، نقل تاریخ حدیث میں، ایک تو صحابہ کا دور ہے۔ صحابہ کے دور میں تو حدیث کی کوئی اہمیت تھی نہیں، کیونکہ وہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ چکے تھے، وہ تو ان کو پتا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وہ حدیث پھیلانے کی اتنے ایفرٹ نہیں کرتے تھے۔ ان کے بعد تابعین کا دور جو آتا ہے وہ بنی امیہ کا دور ہے عزیزوں، بنی امیہ کا دور ہے۔ بنی امیہ کون سا دور ہے؟ بنی امیہ وہی دور ہے میرے عزیزوں جنہوں نے کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ صرف شہید کیا بلکہ شہادت کے بعد ان کے بدن پہ گوڑے دورائے۔ آپ کو پتہ ہے کس لیے گوڑے دورائے؟ اب ایک شخص شہید ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے، اب چھوڑیے نواسا ہونے کو چھوڑ دیں، ایک عام مسلمان ہے، اب شہید ہو چکا ہے، اب کیا فائدہ کہ اس کے بدن پہ آپ گوڑے دورائیں۔ عبداللہ عبید اللہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ نے، جو ایک تابعی ہے، اس نے عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، عمر ابن سعد کس کا بیٹا ہے؟ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ سعد ابن مالک، وہی جو عشرہ مبشرہ میں سے، خود صحابی زادہ ہے اور تابعین میں سے۔ اس کو خط لکھتا ہے کہ تو میرا کمانڈر ہے کربلا میں، مجھے پتہ ہے جب حسین علیہ السلام شہید ہو جائیں تو ان کے بدن پہ ضرور گوڑے دوڑانا، مجھے پتہ ہے ان کے قتل کے بعد ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن میرا دل جو ہے، میرا دل کو ٹھنڈک ہوگی اس بات سے۔ کیوں گوڑے دوڑائے گئے؟ اس لیے کہ اس کے دل کو ٹھنڈک ہوگی۔ دیکھیں ایک عام مسلمان بھی ہوتا نا، قتل ہو جاتا، اب یہ اس کے بدن کے آپ پامال کر دیں، اس کے بدن کی سلاخی کر دیں، قصائی کر دیں، یہ کسی قاموس میں نہیں ہے، کسی ڈکشنری میں نہیں، کسی کلچرڈ انسان میں نہیں ہے۔ لیکن یہ مسلمان کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ یہ مسلمان بنی حاکم ہوا جو گورنمنٹ ہے، اس کی پالیسی کیا ہے کہ ان کی رضا کس میں؟ اس کی رضا اس میں ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ کسی قسم کی وہ نرمی نہ کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بنی امیہ میں سے، اور بنی امیہ وہ خاندان ہے جن کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بہت دشمنی ہے، اسلام سے پہلے دشمنی ہے اور اسلام کے بعد ان کی جتنے جنگیں ہوئی ہیں ان کو ہمیشہ شکست ہوا ہے۔ کن کو شکست ہوا ہے؟ بنی امیہ کو۔ تو ان کو حکومت ان کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ وہی لوگ ہیں بنی امیہ جنہوں نے، تاریخ واضح ہے، حکومت کے لیے عبداللہ ابن زبیر نے بنی امیہ کے خلاف بغاوت کی، اس نے مکے میں اپنی خلافت بنائی۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے ابو قبیس، مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑی ہے ابو قبیس، وہاں پہ انہوں نے منجنیق بنا دیا، کیٹاپلٹ جس کو انگلش میں کیٹاپلٹ بولتے ہیں، وہاں پہ لگا دیا، وہاں سے یہ پتھر پھینکتے تھے کعبہ شریف پر۔ کعبہ شریف کو انہوں نے خراب کیا، مسمار کر دیا، اور اس کیٹاپلٹ میں آگ لگا کے پھینک دیا، اس کو جلا بھی دیا، یہی لوگوں نے اپنی حکومت کے لیے۔ تو میرے عزیزو، اور ان کا دشمن کون ہے؟ ان کا دشمن ہے علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیہ السلام۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کون ہیں؟ وہی شخص ہیں جنہوں نے مختلف جنگوں میں بنی امیہ کی فتح کو، یعنی غزوہ بدر دیکھیں، غزوہ احد دیکھیں، غزوہ احزاب دیکھیں، بقیہ جتنے جنگیں ہوئی مکہ والوں کے ساتھ، ان کی ہر فتح کو شکست میں تبدیل کیا، ان کے سرداروں کو قتل کیا ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مولا بنا دیا سب مسلمانوں کا۔ اور اسی سے معاویہ نے پھر ان کو جب حکومت ملی ہے، معاویہ نے انہی کے خلاف جنگ کیا کہ یہ عثمان کے قاتل ہیں، حالانکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو عثمان کے قتل میں شریک نہیں تھے۔ یہی لوگ جنہوں نے کعبہ جلائے، جتنے جرائم مدینہ والوں کے ساتھ کیا کہ ان لوگوں نے جنگ حرہ میں ان لوگوں نے مدینہ والوں کے ساتھ یہ کیا کہ ان کی عورتوں تک پہ تجاوز کر دی، ان کے کنواری عورتوں کو ریپ کر کے ہزاروں کے تعداد میں مدینہ میں مہاجرین انصار میں حرامزادے پیدا ہو گئے ریپ کی وجہ سے۔ اب اس دور میں حدیث کس فلٹر سے گزرا ہے؟ مخالفین ہمارے جو مسلمان بھائی، ان کی حدیث کس فلٹر سے گزرا ہے؟ اس فلٹر سے گزرا ہے ایک بہت ہی تاریخ دور ہے، ایک چھوٹا دور ہے، 80 سال کا زمانہ ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت سنہ 40 کو ہے، بنی امیہ کی جو حکومت کا انتہا ہے سنہ 132۔ کتنے سال ہیں؟ 40 سے 132 91 سال، 91 سال ہیں، یعنی اس میں کتنے جنریشنز آتے ہیں؟ بہت سارے جنریشن۔ 91 سال میں مثلا 90 سال پہلے آپ سوچیں، پاکستان جو ہے بنا ہے سنہ 1947 میں، ابھی کتنے سال ہوئے؟ 75 سال ہو گئے۔ اس سے پہلے 15 سال چلے جائیں 1920 میں، 1920 کے زمانے میں انڈیا میں کون لیڈر تھے؟ کن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے انڈیا میں جو لیڈر تھے مسلمانوں کے؟ بہت کم، ابھی کوئی زندہ نہیں ہے کہ انہوں نے مثلا ابوالکلام آزاد بھی بعد میں آیا، سر سید احمد خان ہے مثلا، سر سید احمد خان ہے، بلکہ ہم اس سے پہلے چلے جاتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جائیں تو 122 سال آتے ہیں۔ آج سے 122 سال کے زمانے آج تک دیکھیں کتنے 5-6 جنریشن آتے ہیں 120 سال میں، 5-6 جنریشن آتے ہیں، ہر 20 سال کے بعد دوسرا جنریشن آتا ہے۔ تو عزیزو دیکھیں آپ، اب اس زمانے میں لکھنا نہیں ہے، اگر لکھنا ہوتا بھی نا، کتابیں لکھنا ہوتا ہے، مصنفین وہی لکھیں گے جو ان کے لیے باعث ضرر نہ ہو، اذیت کا سبب نہ ہو۔ کہنے کا مقصد ہے یہ ہے میرے بھائی، ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، تالیف الذہبی، چاپ مؤسسۃ الرسالہ۔ یہاں پر الحسن البصری، حسن بصری جو بہت بڑے محدث ہیں، تابعین میں سے زمانہ بنی امیہ میں رہتے تھے، یہ
یہاں پر ان کے زندگی نامہ میں ان کی جو حالات زندگی میں ہیں، ان کے حالات زندگی ملاحظہ فرمائیں کہ ان کی کتنی تعریف ہے. قال محمد بن سعد بصری نے اپنے کتاب طبقات الکبریٰ وغیرہ میں لکھا ہے، کان الحسن جامعا عالما رفیعا فقیحا ثقتا حجتا مأمونا عابدا ناسکا کثیر العلم فصیحا جمیلا وسیما. وسیم یعنی خوبصورت. باقی الفاظ آپ جانتے ہیں، جامع، عالم، ثقہ، فقیہ وغیرہ، ان کی ترجمہ کرنے کی ضرورت. اچھا، اس کے بعد ابو بردہ نے کہا، ما اشبہ، عوام ابن حوشب نے کہا، ما اشبہ الحسن الا بنبی، انبیاء کے اتنا بڑا عالم، انبیاء کے سے شواہد رکھتا. ما رأیت احدا اشبہ باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہ، کہا کہ یہ شہادت بالکل صحابہ سے شبیہ تر کوئی شخص اور ہی نہیں ہے حسن بصری کے خلاف. اس کے علاوہ کتنے اس کی تعریفات ہیں. یہ شخص اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث ہے. اچھا، ملاحظہ فرمائیے، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، جلد نمبر 6، تالیف الحافظ یوسف المزی، شام مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پر صفحہ نمبر 124 میں راوی کہتا ہے کہ میں نے حسن بصری سے پوچھا، میں بہت دفعہ تجھ سے میں سنتا ہوں کہ تو کہتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وإنک لم تدرکہ. آپ کہتے ہیں، ہمیشہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کس روایت کس سے کرتے ہیں بھائی؟ آپ تو صحابی تو نہیں، آپ روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی. آپ تو ان کو دیکھا نہیں، آپ تو صحابی ہے نہیں. کن سے روایت کرتے ہیں؟ وہ صحابی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بتیجے، تم نے ایسا سوال کیا ہے کہ کسی اور نے نہیں سوال کیا. اور اگر ولولا منزلتک منی ما اخبرتک، اور اگر تو ایک پیارا اچھا آدمی نہ ہوتا میرے نزدیک، میری تجھ سے محبت نہ ہوتی تو میں جواب بھی نہ دیتا. تیرا جواب اتنا حساس ہے. انی فی زمان کما ترى وکان فی عمل الحجاج، میں جس زمانے میں رہتا ہوں تو تجھے پتہ ہے کہ حالات کیسے ہیں، اور وہ حجاج ابن یوسف کا زمانہ. کل شیء سمعتنی اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فهو عن علی بن ابی طالب. جو چیز میں کہہ دوں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے تو وہ علی علیہ السلام سے. غیر انی فی زمان لا استطيع ان اذکر علیا، لیکن ہم اس زمانے میں رہتے ہیں کہ ہم علی علیہ السلام کا نام نہیں لے سکتے. میرے بھائی، یہ حسن بصری ہے، بخاری، مسلم وغیرہ سب ان سے روایت کرتے ہیں. یہ بنی امیہ کا دور ہے. یہ کہتے ہیں مثلا وضو کا کوئی مسئلہ ہے، وضو کا مسئلہ ہے، تیمم کا مسئلہ ہے، مسجد میں داخل ہونے کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، امامت کو چھوڑیے. وہ جرأت نہیں، اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم جرأت نہیں کر سکتا، کہتا ہے کہ میں یہ حدیث علی علیہ السلام سے نقل کرتا ہوں. جرأت نہیں کر سکتا، یہ کہہ دے، جرأت نہیں کر سکتا کہ یہ کہہ دے کہ میں ان سے. تو آپ کہتے ہیں کہ وہ احادیث مثلا جو ان کی امامت پہ دلالت کرتی ہے، افضلیت پہ دلالت کرتی ہے، ابو بکر عمر کی خلافت کو باطل کر دیتی ہے، معاویہ کو کافر، وہ کیسے وہ نقل نہیں کرتا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اچھا، میں آپ کی خدمت میں مزید عرض کروں کہ نہ صرف یہ شخص حسن بصری نقل نہیں کر سکتا تھا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، بلکہ اس کو مجبوراً ان کو برا بھی کہنا پڑتا تھا. اچھا، میں آپ کی خدمت میں یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے کہ اخبار الموفقیات، تعلیف زبیر ابن بکار، چاپ عالم الکتب. اور ان باتوں کو جو میں کہہ رہا ہوں اس کے حوالے بہت ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 167، حدیث نمبر 104. یہاں پر حسن بصری سے ہے، حسن بصری نے کہا کہ لو كان في المدينة يا أبا سعيد إنك سئلت عن علي رضي الله تعالى عنه فقلت لو كان في المدينة يأكل من حشفها وتمرها كان خيرا مما صنع. میں نے ابو حسن بصری سے کہا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر علی علیہ الصلوۃ والسلام خلافت قبول نہ کرتے مدینے میں بیٹھتے اور وہاں پہ مدینہ کی جو گٹیا کھجور ہیں وہ کھاتے، مدینہ کی گٹیا سے گٹیا کھجور کھاتے، اس سے بہتر تھی کہ وہ انہوں نے خلافت کیا، عائشہ سے لڑائی کیا، معاویہ سے لڑائی کی، یہی کرتے. فرفع رأسه الیہ، اس نے اپنا سر اوپر کیا اور کہا فقال یا ابن اخی کلمۃ باطل حقدت بها دمی. اس نے کہا کہ جی بتیجے، میں نے غلط بات کی لیکن میں نے اپنی جان بچائی ہے. میں نے یہ کلمہ باطل اس لیے کہا کہ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے مجبور تھا. تو ایک ایسا شخص ہے، دیکھو عزیزو، نہ صرف وہ حدیث نقل نہیں کر سکتا، طہارت پہ، وضو کے مسائل پہ حدیث نقل نہیں کر سکتا علی علیہ الصلوۃ والسلام امیر المؤمنین علیہ السلام سے، بلکہ اس کو گالی بھی دینا پڑتا ہے، برا بلا بھی کہنا پڑتا ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور یہ ایک طویل دور ہے بنی امیہ کا. اس کے بعد دور کس کا ہے؟ اس کے بعد دور بنی عباس کا ہے. اس میں ان کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک راوی ہے عطیہ العوفی. عطیہ العوفی کے ساتھ کیا ہوا؟ اتنا اپنے زمانے کا بہت بڑا راوی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. عطیہ العوفی بنی امیہ کے زمانے میں رہتا تھا اور بہت سارے علماء نے اس کی توثیق کی ہے، مثلا تصحیح کی اس کے احادیث کی، اس کے منفردات کی تصحیح کی ہے. ترمذی نے اپنی کتاب سنن ترمذی میں اس کے بہت سارے احادیث کی تصحیح کی ہے، اس کے منفردات کی تفسیر کی ہے. تو آدمی کیا ہے؟ آدمی ہے ثقہ. یحییٰ ابن معین نے اس کی توثیق کی ہے. یہ کتاب ہے کتاب التاریخ دراستہ و ترتیب و تحقیق، کتاب تاریخ یحییٰ ابن معین الجزء الثالث. یہاں پہ آپ کی خدمت میں آپ کو دکھا، یحییٰ ابن معین بہت بڑا ہے، بخاری، مسلم یا احمد ابن حنبل سب اس کے عیال ہیں، مختلف
علوم میں بالخصوص علم حدیث میں اور جرح تعدیل میں، یعنی اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. یہ صفحہ نمبر 500 ہے میرے، صفحہ نمبر 500. جی سر، کیا نام تھا آپ کا؟ نام بھول گئے میں آپ کا. اچھا دیکھیں فیصل، کیا نام؟ میرا نام فیصل ہے. فیصل صاحب. جی سر، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں اس کا جواب آپ نے شروع میں ہی دے دیا. اب یہ جو آگے باتیں ہو رہی ہیں یہ میرے سوال سے میں نہیں سمجھا کہ ریلیٹڈ ہیں. بہت ریلیٹڈ تو آپ نے جو بہت ریلیٹڈ ہے. آپ پوچھ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں امامت امیر المومنین علیہ السلام کی مزید بیان نہیں کی نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ مزید بیان کی؟ آپ خود تو وہاں نہیں ہیں، آپ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے. ہمیں جو پہنچا ہے ہم اس کی روح سے کہتے ہیں، ہم روایات کی روح سے کہتے ہیں جو ہمیں پہنچا ہے، جو ہمیں روایت ہمیں پہنچی ہے، جن مصنفین کے تھرو، جن ناقلین کے تھرو، جن روات کے تھرو. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کن حالات میں رہتے تھے، ان کی اپنی منفعت کیا تھی، ان وہاں پہ پولیٹیکل ایٹماسفیئر کیا تھا. ٹھیک ہے نا. جب آپ اتنے اہم مسئلے پہ پوچھے، مسئلے امامت پر، اسلام میں جتنا خون ہوا ہے وہ اس امامت پہ ہوا ہے، قتل و غارت، جتنا ظلم ہوا اسی مسئلے پہ ہوا ہے، سب نزاع اسی بات پر. تو آپ کہتے ہیں اس مسئلے پہ مزید احادیث کی کیوں نقل نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل نہیں کی؟ اس کا جواب میں کہتا ہوں بہت ساری احادیث نقل کی ہیں، لیکن آپ کی بات اگر ہم مان بھی لینا تو آپ ان کو آپ سوچ لیے کہ آپ کس ورثے کی بات کر رہے ہیں، آپ کس ہیریٹیج کی بات کر رہے ہیں، آپ کس سنت کی بات کر رہے ہیں. کتاب تاریخ یحییٰ ابن معین صفحہ نمبر 500، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے یہ جملہ نمبر 2446. یحییٰ ابن معین عطیہ الوفی سے کہا کہ اس کا نام ہے عطیہ الجدلی. قلت لیحییٰ کیف حدیث عطیہ، عطیہ کی حدیث کیسی ہے؟ قال صالح، اس کی حدیث صحیح ہے، اس کی حدیث میں کوئی اشکال نہیں. اچھا اب دیکھیے عطیہ اس کے ساتھ بنی امیہ نے کیا کیا. یہ عطیہ العوفی یہ شیعہ بھی نہیں ہے، مخالفین کا آدمی ہے، لیکن وہ اس نے احادیث نقل کی ہے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میں. الاعلام تعلیف الزرکلی، خیر الدین زرکلی کے الاعلام جز نمبر 4، چاپ دار عالم الکتب، یہ کتاب چھپی سنہ 2002 میں. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 237 میں. صفحہ نمبر 237 میں یہ عطیہ العوفی کا، عطیہ العوفی اس کی ولادت ہے سنہ 111، اس کی وفات ہے سنہ 111. عطیہ ابن سعد ابن جنادہ العوفی الجدلی، جدل کے قبیلے سے، القیسی الکوفی ابو الحسن، من رجال الحدیث، یہ حدیث کے روات میں سے. کان یعد من شیعہ اہل الکوفہ. شیعہ کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ ان محدثین کے نزدیک شیعہ یعنی وہ معاویہ اور امیر المومنین علیہ السلام کی لڑائی میں وہ علی علیہ السلام کو تائید کرتے تھے، کہتے ہیں حق علی کے ساتھ. اس سے مراد یہ ہے خرج محمد ابن الاشعث، محمد ابن الاشعث نے جو تابعین میں سے ہے، اس نے خروج کیا تھا بنی امیہ کے خلاف، اس کے ساتھ تھا. فكتب الحجاج الى محمد ابن القاسم الثقفی ادعو عطیہ. حجاج ابن یوسف نے محمد ابن قاسم ثقفی، وہی محمد ابن قاسم جو ہندوستان سندھ بھی آیا تھا، اس نے لشکر لے کے آیا تھا، سندھ راجہ داہر کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی تھی، بنی امیہ کا جنرل تھا. اس کو خط لکھا عطیہ کو اپنے پاس بلاؤ. فإن سب عليا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام والا فاضربه 400 صوت واحلق راسه ولحيته. اس کو بلاؤ اپنے پاس اور اس سے کہہ دو کہ گالی دے دو. اپنے زمانے کا ایک بہت معزز بڑا عالم دین محدث، اس کو بلایا جاتا ہے، ہاں اس کو بلایا جاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ تم اعلیٰ ندرا کے ممبر پہ گالی دے. نہیں یہ کہ کوئی اور بات نہیں، گالی دے دو. گالی دے دو کس کو؟ علی علیہ الصلوۃ والسلام. اگر یہ گالی دے دے تو ٹھیک، وَإِلَّا فَاضْرِبْهُ 400 صوت وَاحْلِقْ رَأْسَهُ وَلَحْيَتَهُ. گالی دے دے تو ٹھیک، نہ دے گالی نہ دے تو اس کو 400 کوڑے مارو. دیکھو عزیزو، آدمی جو ہے 400 کوڑے برداشت کرنا، زندہ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. 400 کوڑے کہا کر، وہ بھی اگر عمر رسیدہ شخص ہو، اس کا زندہ بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. 400 کوڑے مارو، اس کا سر بھی ٹینڈ کرو، سر بھی گنجا کرو، داڑھی بھی شیو کرو اس کا. فدعا، اس کو بلایا محمد بن قاسم لعنت اللہ علیہ، واقرأه کتاب الحجاج، اور بولا کہ یہ حجاج کا یہ لیٹر ہے، حکم آیا ہے. فابى ان يفعل، اس نے کہا کہ میں کام یہ تو نہیں کر سکتا، میں گالی دے دوں، گالی نہیں دے سکتا علی علیہ السلام. تو کیا کیا اس کے ساتھ؟ فضربه ابن القاسم الاسود، محمد ابن القاسم نے اس کو 400 کو ٹینڈ مارے، 400 کوڑے مارے. وحلق رأسه ولحيته، اور اس کا سر بھی گنجا کیا، اس کا داڑھی بھی شیو کیا. ثم لجأ الى فارس، وہاں سے چلا گیا پھر اپنے شہر سے. دیکھیں ایک آدمی کے ساتھ جب یہ ہوتا ہے پھر اس شہر میں تو نہیں رہ سکتا، وہ وہاں سے نکل گیا، چلا گیا فارس کے زمانے علاقے میں، شیراز پتہ نہیں کہاں چلا گیا. واستقر بخراسان بقیت ایام الحجاج، بقیہ حجاج ابن یوسف کے ایام میں وہ خراسان میں رہا، پر جب حجاج مر گیا تو واپس آیا. تو دیکھو عزیزو، ایک شخص اس زمانے میں جب محدثین کے ساتھ یہ ہوتا تھا، اور محدثین کا کوئی فائدہ نہیں ہے دنیائی فائدہ کہ امیر المؤمنین اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی نفع میں حدیث نقل کریں، بلکہ ان کا فائدہ اسی میں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالی دے دیں. تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مؤرخین نے ہسٹری کو کون لکھتا ہے؟ ہسٹری کو وکٹرز لکھتا ہے، ہسٹری کو وہی لکھتا ہے، تاریخ کو وہی لکھتا ہے جن جو پیروز ہوئے. ابھی مثلا جو مختلف جنگیں ہوئے تاریخ میں، ان کو کون تاریخ نقل کرنے والے کون ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو انہوں نے فتح کیا، فتوحات ہیں. جو لوگ قتل ہوئے ان کے تو انہوں نے تاریخ نہیں لکھی. محدثین سے آپ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ ایسے احادیث نقل کریں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت پر. جب یہ سب پتہ چلا آپ کی خدمت میں، یہ سب پتہ چلا، آپ کا یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالعشیرہ میں تو امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت بیان کی، غدیر خم میں بھی بیان کیا ہے، تو بیچ میں کیوں ساکت رہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساکت رہے؟ کیسے ہو سکتا ہے جس پیغمبر پر اتمام حجت واجب ہے، اتمام حجت واجب ہے،
وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت کا سب سے جو حیاتی مسئلہ ہے اس کے بیان کرنے میں وہ کچھ تاخیر کریں یا کم بیان کریں یا فل بیان نہ کریں، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح بیان کیا. آپ کے ہاں جو پہنچی ہے نا، کس طرح سے پہنچا ہے، ایک ایسے طریقے سے پہنچا ہے کہ اس پر وقت کے سیاسی ماحول جو ہے، سیاسی ایٹماسفیئر جو ہے، اس سیاست والوں کے جو مفادات ہیں وہ مورخین کے قلم پر، مورخین کے کتب پر اور مصنفین محدثین کے روایات پہ اثر انداز ہیں. اور پھر یہ بنی امیہ کے ساتھ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، بنی عباس کے دور میں بھی یہی تھا، لہذا اگر آپ کے کتب میں یہ باتیں کمتر ملتی ہیں تو بالکل یہ واضح بات ہے، سمجھ آنے والی بات. آپ شیعہ کتب میں آ جائیں، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پہ بتایا. اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کے کتب میں بھی بہت ہیں، اس کے باوجود اعجاز یہی ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو اپنی پھونک سے بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ جو ہے یہ نور بجھنے نہیں دینے والا. ملاحظہ فرمائیے عزیز، میں ایک حدیث آپ کو دکھاؤں. عزیزو، یہ کتاب ہے سنن الترمذی ٹھیک چل رہا تھا کم صحیح جواب چاپ دار الفکر، سنن الترمذی چاپ دار الفکر، چھپی ہے سنہ 2008 میں بیروت لبنان میں. اچھا ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہاں پر صفحہ نمبر 1061 میں 1061 میں باب مناقب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے مناقب کا ذکر. یہاں پہ میں فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے. آپ کا پکچر ابھی آئے گا فیصل بھائی، میں نے فل پیج کیا تاکہ پورا صفحہ نظر آئے. عمران بن حسین کہتے ہیں، حسین ساتھ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، امیر المؤمنین علیہ السلام کو اس لشکر پہ خلیفہ بنایا، یعنی اس کو وہاں پہ امیر بنایا. لشکر چلا گیا، وہاں پہ ہمیں لشکر کو ایک لونڈی ملی ہے، وتعاقد بلی، اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ لونڈی میری ہے. فانکروا علیہ، صحابہ کو یہ بات پسند نہیں آیا. وتعاقد 4 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 صحابہ نے تہیہ کر لیا کہ ہم اس کی شکایت کریں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہ ہمیں ملاقات ہو جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، بتائیں گے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلط کام کیا ہے. اس مال پہ انہوں نے، لونڈی پہ جو ہے انہوں نے اپنا قبضہ. وکان المسلمون اذا رجعوا من سفر بدأوا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان جب سفر سے آتے تھے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے. فسلموا علیہ ثم انصرفوا الى رحالهم، پہلے سلام دیتے تھے پھر اپنے جو ان کا اپنا جو منزل تھا وہاں پہ چلے جاتے. فلما قدمت السریہ، جب لشکر واپس پہنچی ہے، سلموا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سلام دیا. فقام احد الاربعہ، 4 صحابی نے جو آپس میں انہوں نے کیا کیا تھا، آپس میں تہیہ کیا تھا کہ ہم کیا کریں، شکایت کریں گے. قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الم تر الی علی ابن ابی طالب علیہ السلام صنع کذا وکذا. انہوں نے ایک صحابی نے کہا کہ یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کو پتہ نہیں آپ کے داماد نے، آپ کے چچا زاد بھائی نے اس طرح کام کیے. اچھا دوسرے نے کہا ثم قام الثانی، جب اس نے یہ کہا فاعرض عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا چہرہ موڑ لیا. ثم قام الثانی، پھر دوسرا کھڑا ہو گیا، اس نے بھی شکایت لگائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخسار مبارک موڑ لیا. پھر تیسرا کھڑا ہو گیا، اس نے بھی تیسرے ہی کی طرح اس نے شکایت کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاعرض عنہ، انہوں نے بھی اعراض کیا، منہ پھیر لیا. ثم قام الرابع، چوتھا صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے بھی شکایت کیا. فاقبل الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والغضب يعرف، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرف پھر گئے اور غضب ان کے چہرے پہ پیدا ہے. انہوں نے کیا فرمایا، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، تم لوگ علی علیہ السلام سے کیا چاہتے ہو، تم لوگ علی علیہ السلام سے کیا چاہتے ہو، تم علی علیہ السلام سے کیا چاہتے ہو. دیکھو 4 صحابی، صاحب تقوی، عادل، فلان فلان فلان، جنگ سے واپس آئے، جہاد سے واپس آئے، شکایت کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ کیا کریں، انویسٹیگیٹ کریں کہ بھئی کیا ہوا ہے، شکایت کی کیا وجہ. شکایت کرتے ہی منہ پیر لیتے ہیں غصے سے، غضب سے. اللہ نے کیا فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اپنا منہ پھیر لو. اور یہ جاہل جن سے فرمایا کہ منہ پھیر لو، یہ اکثر منافق ہوتے تھے، اکثر مشرک ہوتے تھے. وہ جاہل جو منافق ہیں، مشرک، وہ جاہل جو آ کے سوال کرتے ہیں سیکھنے کو، جاہل نہیں ہوتا، اس سے نہیں کہا. وہ جو منافق ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، ان سے منہ پھیر لو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا. 4 صحابی نے شہادت دیا. 2 صحابی شہادت دیتے تو بینہ ہوتا ہے، 4 صحابی نے شہادت دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو علی علیہ السلام سے، تم کیا مانگتے ہو ان سے، تم کیا چاہتے ہو. ان علی منی وانا منہ، علی علیہ السلام میرے ہیں اور میں ان کا ہوں. وہ میرے ہیں، وہ میں ان کا ہوں. تم آ کے ان کی شکایت میرے سے کرتے ہو. وہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں. اب کوئی اگر صرف رشتہ داری کی بات ہوتی نا، رشتہ دار تو بہت ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار غلط کام کر سکتے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اگر رشتہ دار ہے، ان کا سکا چچا ہے، سکا تو نہیں، خیر چچا ہے، ابو لہب،
ابو لہب کے نسب میں کوئی شک ہی نہیں ہے. آج بھی کوئی شخص ابو لہب کی نسل سے ہو، سادات ہیں ابو لہب کے نسل سے لیکن چھپاتے ہیں. ان کو خمس آپ دے سکتے ہیں، ابو لہبی جو سید ہیں ان کو آپ خمس دے سکتے ہیں. ابو لہب وہ بالکل کافر مشرک مر گیا، وہ ابو تبت یدا ابی لہب متاب. فرمایا ان علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن من بعد. یہ علی علیہ السلام منی وانا من، میں علی علیہ السلام کا ہوں، وہ میرے ہیں. یہ رشتہ داری کی بات نہیں ہے، یہ اس بات کی طرف ہے کہ صحابہ شکایت کر رہے ہیں کہ ان سے غلط فعل ثابت ہوئے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میرے سے ہیں، میں ان کا ہوں. یعنی یہ عصمت کی دلیل ہے عزیزو کہ ان کا ہر فعل صحیح ہے. میں آپ کی شکایت کے انویسٹیگیٹ نہیں کروں گا، میں یہ ان سے غلط بات کی نسبت دینا ہی آپ کی غلطی ہے. آپ ان سے غلطی کا نسبت دے رہے ہیں، اس بات پہ مجھ سے غصہ ہے، غلط ہے. وَإِلَّا اگر امیر المؤمنین علیہ السلام جائز الخطا فرد ہوتے ہیں، صحابہ نے شکایت کی ہے، صحابہ پہ غصہ کرنا غلط ہوتا ہے. انویسٹیگیٹ کرنی چاہیے، تحقیق کرنی کہ انہوں سے کیا بات صادر ہوئی. پھر جملہ دیکھیں وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِي، وہ میرے بعد ہر مومن کا، میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں، میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں. اگر مومن یہاں پہ دوست کے معنوں میں ہوتا، معاف کیا، ولی دوست کے معنوں میں ہوتا، وہ مومنین کا دوست ہے. یہاں پہ دو اشکال ہوتے ہیں. بعدیت کا کوئی معنی نہیں ہوتا، بعدیت میرے بعد. ابھی دشمن ہے کیا؟ آپ جب مریں گے تو دوست بنیں گے، یہ بالکل غلط معنی. دوسری بات، وہ دوست ہوں، دوست ہے. دوست بہت انسان کے دوست ہوتے ہیں جو مال اٹھاتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. وہ مومن ہر مومن کا دوست ہے یا ہر مومن کا ناصر ہے. ہر مومن کا ناصر، مسلمان سب ایک دوسرے کے ناصر ہیں، نصرت کرنا واجب ہے. لیکن مسلمان جو مسلمانوں کا ناصر ہے وہ ہو سکتا ہے کہ غنیمت کے مال میں وہ غلط فیصلہ کر دے. انویسٹیگیٹ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دفع کر رہے ہیں اس اشکال کو. اشکال آ ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ میرے سے، وہ مجھ سے، اور وہ ہر مومن کے ولی ہیں میرے بعد. اس سے میں واضح طور پہ کہ ولی ویسی معنوں میں ہے کہ سرپرست کے معنوں میں، حاکم کے معنوں میں، فرمان روا کے معنوں میں. تو آپ نہ کیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہاں پہ بیان کیا؟ دعوت ذی العشیرہ میں بیان کیا، غدیر خم میں بیان کیا. آپ لوگوں کے ہاں احادیث کم ہیں، یعنی جس طرح ہونی چاہیے اس طرح کم ہے، جس طرح شیعہ کتب میں زیادہ، اس طرح آپ لوگوں کے ہاں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حدیث نہیں ہے. حدیث بہت سارے ہیں، وہ حجت ہیں، یہ حدیث حجت ہیں سب پہ، امامت ثابت ہوتی ہے ان سے. لیکن آپ کہتے ہیں نا کہ آپ اچھی طرح یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جملے ہم تک نہیں پہنچے. کچھ جملے ہم تک پہنچے، کچھ اسٹیٹمنٹس، کچھ احادیث ہم تک پہنچے. اور جو پہنچے ہیں کس طرق سے پہنچے؟ جو مخالفین کے ہاں ان طرق سے پہنچے، جو ان روات سے ہیں، جو روات جس حالات میں رہتے تھے، روات کے بھی اپنے تعصبات ہوتے تھے، بہرحال وہ سب سے متاثر ہیں. جی سر مزید بولیں. جی میں مطمئن ہوں آپ کے سوال سے. ظاہری بات ہے ہماری کم عقلی ہے، ہم تک باتیں نہیں پہنچی یا ہم نے ان کو ریسرچ نہیں کیا. یہ سوال میں مطمئن ہو گیا.